اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اس زمین کو، بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان، صفصفا، لا تری فیہا عوجا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا، ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال، یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر، کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تو اب سب کے سب جو ہے ادھر دوڑیں گے، لا عوج لہ، اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سمت میں جا سکے، لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی، جھک چکی ہوں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھنبھناہٹ، جیسے بھنبھناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی، کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی لہ قولا، اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت الکرسی میں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے، القیوم ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو ہی اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا، اس کے جو اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہفت ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید، دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہے پھیر پھیر کر سنائی ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجلت کا لفظ آیا ہے۔ اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے۔ آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم، اس کی اور گہرائی، اس کے اسرار و رموز، اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم، اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ صدق اللہ العظیم۔